ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہم سب انسانوں کے خالق ایک اکیلے اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سب انسانوں کے نام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور نیک کار ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور جو شخص قرآن کریم کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس اٹکتے ہوئے پڑھنے کی تکلیف اور دقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث نبوی میں ان سب کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے جو قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس سیکھنے میں ان کو دشواری محسوس ہوتی ہے اور دقت محسوس ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دقت برداشت کریں لیکن قرآن کریم پڑھنا نہ چھوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹس ود MT لکھنوی کی 12ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے، رجب کی پہلی تاریخ ہے اور فروری کی 13، سن 1442 ہجری اور سن 2021 عیسوی۔ آج ہم انہی دو سبق کو پھر سے ایک دوسرے انداز سے دہرائیں گے جو سبق ہم پچھلی قسط میں پڑھ چکے، حرکت اور تنوین کے سبق۔ حرکت اور تنوین والے سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ حروف کی ترتیب الٹی پلٹی ہے، وہ ترتیب نہیں ہے جو پہلے سبق میں ہم نے دیکھی تھی، جو فطری اور نیچرل ترتیب کے پہلے الف پھر با پھر تا پھر سا، اس طرح سے آخر تک یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، بلکہ حرکت والے سبق میں حروف کی شروعات ہو رہی ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او سے، اور یہ سبق ختم ہو رہا ہے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو پر۔ تنوین والے سبق میں ہم دیکھتے ہیں شروعات ہو رہی ہے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من سے، اور سبق ختم ہو رہا ہے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان پر۔ تو ان دونوں ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے میرا ایک سوال ہے کہ نورانی قاعدے کے مؤلف نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جو اپنے وقت کے عبقری تھے، جینیس تھے، حضرت مولانا نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حروف تہجی کی اپنی اصلی اور فطری ترتیب پہلے حرکت والے سبق میں بدلی، اس کے بعد حرکت والے سبق کی ترتیب تنوین والے سبق میں پھر سے بدل دی۔ حرکت والے سبق میں حمزہ سے شروعات ہوئی تھی اور میم پر سبق ختم ہوا تھا، تنوین والے سبق میں میم سے شروعات ہے اور حمزہ پر اختتام ہے۔ آپ بھی غور کریں، دیکھیں ایک مرتبہ یہ دونوں صفحے ہم پھر سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں باری باری۔ پہلے حرکت والا صفحہ دیکھیں، اس میں حمزہ سے شروعات ہے اور میم پر اختتام ہے۔ اب یہ تنوین والا صفحہ دیکھیں، اس میں میم سے شروعات ہے اور حمزہ پر اختتام ہے۔ تو اسی سے متعلق میرا سوال ہے کہ یہ حرفوں کی ترتیب ان دو سبق میں بدل کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب کتاب نے، نورانی قاعدے کے مؤلف نے، ہمیں لکھے بنا اور الگ سے کچھ کہے بنا خاموشی سے استاذ کے ذریعے ہمیں حروف کے مخارج سکھا دیے ہیں۔ بالکل نیچے حرفوں کے جو 3 نام لکھے ہوئے ہیں، حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حرف، اس کے بعد پھر حروف شفوی، فا، واو، با، میم۔ تیسری قسم الحروف اللسانیہ، یعنی لسانی حروف جو زبان سے نکلتے ہیں،
وہ بقیہ حروف ہیں ان 10 حرفوں کے علاوہ۔ حروف حلقی 6 ہو گئے اور ہونٹوں سے نکلنے والے حروف 4 ہو گئے، 6 4 10، باقی بچے 18۔ ان 18 حروف کے نکلنے کا تعلق اور ان کا مخرج، جسے انگریزی میں آرٹیکولیشن آف لیٹرز کہتے ہیں، ان کا تعلق زبان سے ہے۔ اب زبان چاہے شروع کی ہو، زبان کا حصہ چاہے آخر کا ہو، زبان کا حصہ چاہے بیچ کا ہو، لیکن یہ تیسری قسم کے حروف لسانی کے 18 حروف چونکہ زبان کے محتاج ہیں اپنے نکلنے میں، زبان کے بنا یہ حروف نکل نہیں سکتے، اس لیے ان کو زبان کے کھاتے میں ڈال کر ایک تقسیم کر دی گئی۔ جو حروف حلق کے محتاج ہیں دوسری تقسیم یہ کر دی گئی، تیسری تقسیم جو حروف ہونٹ کے محتاج ہیں ان کی کر دی گئی۔ اس طرح یہ موٹی مین بیسک تقسیم ان دونوں سبقوں میں صاحب کتاب نے لکھ بھی دی، اور اس کے بعد تنوین والے سبق میں اسے پھر سے دہرا دی۔ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورٹیکل لکھی اپ سے ڈاؤن، اور تنوین والے سبق میں اسی کو پھر ورٹیکل تو رکھا لیکن ڈاؤن ٹو اپ کر دیا، کہ جو پہلے حروف نیچے تھے انہیں اوپر کر دیا اور اوپر والے حروف کو نیچے کر دیا۔ یعنی حرکت والے سبق میں حروف حلقی سے شروعات کی، بیچ میں زبان سے نکلنے والے حروف رہے، آخر میں ہونٹوں سے نکلنے والے حروف درج کیے۔ لیکن تنوین والے سبق میں حرکت والے سبق کی ترتیب الٹ دی اور حروف شفوی ہونٹوں سے نکلنے والے حروف پہلے کر دیے اور حرف حلقی آخر میں کر دیے۔ ایسا کر کے ہمیں یہ بتا دیا اور سکھا دیا کہ ہم ان حرفوں کے مخرج کی پہلی تقسیم جو اصل اور بنیادی ہے، مین ہے، بیسک ہے، اسے اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی حروف کی اپنی جگہ کے اعتبار سے بہت سی قسمیں ہیں نکلنے کی اور ان کے الگ الگ نام ہیں، لیکن ان ساری نکلنے کی جگہوں کو سمیٹیں اور تو یہ تمام حروف 3 قسموں میں بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی قسم حروف حلقی کی بن جاتی ہے 6 حروف پر مشتمل، دوسری قسم حروف شفوی کی بن جاتی ہے ہونٹ سے نکلنے والے حروف کی جو 4 ہیں، تو 6 اور 4 10 یہ ہو گئے۔ اب باقی 18 حروف اپنے نکلنے میں زبان کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام حروف لسانی رکھ دیا گیا، چاہے یہ زبان کے آخری حصے سے نکلیں جو حلق سے مل رہا ہوتا ہے، یا زبان کے درمیانی حصے سے نکلیں، یا زبان کے شروعاتی حصے سے نکلیں جو ہمارے دانتوں کی طرف ہوتا ہے، کہیں سے نکلیں، لیکن چونکہ یہ اپنے نکلنے میں زبان کے محتاج ہیں اس لیے یہ سب کے سب ایک خانے میں رکھ دیے گئے اور ان کا نام حروف لسانی رکھ دیا گیا، یعنی ٹنگ لیٹرز، لپ لیٹرز اینڈ تھروٹ لیٹرز۔ تو ٹوٹل 28 حروف کے لیٹرز کے یہ مین 3 مخرج ہو گئے، آرٹیکولیشن ہو گئے۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کم والا حصہ یاد کر لیں تاکہ زیادہ والا حصہ بنا یاد کیے کہہ سکیں۔ مثلا کوئی ہم سے کہے کہ زبان سے نکلنے والے حروف سنائیے، تو ہم نے اگر حروف حلقی یاد کر رکھے ہیں اور حروف شفوی یاد کر رکھے ہیں، یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں اور جو حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں، تو ہم ان 10 حروف کو ذہن میں رکھ کر بہت آسانی سے بقیہ حروف کہہ سکتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے حروف کو الگ سے یاد نہیں کرنا پڑے گا، آپ بھی ٹرائی کریں دیکھیں۔ ہم نے یہ وضاحت پوری ایک کلپ کی صورت میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی کیونکہ ابھی تک میری نگاہ سے جتنے قاعدے گزرے ہیں ان میں ان دونوں مقام پر، یعنی حرکات والے سبق کے موقع پر اور تنوین والے سبق کے موقع پر جو حروف کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس سے جڑ کر
اس قسم کی کوئی وضاحت ہم نے نہیں دیکھی اور نہیں پڑھی، اس لیے ہم نے یہ وضاحت ضروری سمجھی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بچوں تک اور قرآن سیکھنے کے فکر مند احباب تک یہ کلپس پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔